بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی آج کی ویڈیو میں ہم شیخہ منیرہ قباسی کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، شیخہ منیرہ قباسی جو 1938 میں پیدا ہوئی ایک سرکردہ اسلامی اسکالر، ماہر تعلیم اور روحانی رہنما تھی، جن کی اسلامی فکر اور مسلم خواتین کے بااختیار بنانے میں شراکت کے گہرے اور دیرپا اثرات چھوڑے ہیں۔ ایک عالم، مبلغ اور سرپرست کے طور پر ان کی زندگی کے کام نے مسلم کمیونٹیوں کی تعلیمی اور روحانی مناظر کو تشکیل دیا ہے، خاص طور پر لبنان میں، جہاں اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ اپنی فکری گہرائی، روحانی بصیرت اور مسلم خواتین کی سماجی اور تعلیمی ترقی کے لیے وابستگی کے لیے مشہور شیخہ قباسی 20ویں اور 21ویں صدی کے اوائل میں سب سے زیادہ قابل احترام اور قابل تعریف اسلامی اسکالر میں سے ایک بن گئی تھی۔ سن 1938 میں لبنان کے قلب میں پیدا ہونے والی شیخہ قباسی کی ابتدائی سال خطے کی بھرپور فکری اور مذہبی روایت میں ڈوبے ہوئے تھی۔ ان کی پیدائش کا صحیح مقام اکثر لبنانی شہر بیروت بتایا جاتا ہے، حالانکہ ان کی ابتدائی زندگی کے صحیح تفصیلات وسیع پیمانے پر دستاویزی نہیں ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب لبنان کافی سیاسی، ثقافتی اور سماجی تبدیلیوں سے گزر رہا تھا، شیخہ منیرہ کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں مشرق وسطیٰ کے وسیع تناظر میں خواتین کی تعلیم میں موجودہ چیلنجوں اور رکاوٹوں کے باوجود خاص طور پر خواتین کے درمیان علم کے اصول کی قدر کی جاتی تھی۔ ان کی تعلیمی سفر کم عمری میں شروع ہوا اور ان کی رہنمائی ممتاز علماء اور مذہبی شخصیت نے کی، جنہوں نے ان کی کمیونٹی میں رہنما بننے کی صلاحیت کو دیکھا۔ شیخہ قباسی کا فکری سفر اسلامی اسکالرشپ کے ساتھ گہری وابستگی کے ساتھ نشان زد تھا، خاص طور پر علوم قرآن پاک، دینیات اور اسلامی فقہ کی شعبوں میں۔ اپنی زندگی کے دوران انہوں نے اسلامی روایت کے اندر خواتین کی روحانی، اخلاقی اور فکری بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو خواتین کے لیے مزید قابل رسائی بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے وقت کے سب سے زیادہ قابل احترام علماء کے تحت تعلیم حاصل کی اور ایک عالم کے طور پر شہرت پیدا کی جو بہت زیادہ علم رکھنے والے اور روحانی طور پر گراؤنڈ تھے۔ تو دوستو، اسلامی اسکالرشپ کے بارے میں ان کے نقطہ نظر صرف علمی نہیں تھا، بلکہ ان کی ذاتی روحانی عمل سے گہرا تعلق تھا جو بہت سے پیروکاروں کے ساتھ گونجتا تھا۔ شیخہ قباسی کی تعلیمات نے فکری سختی اور روحانی عقیدت کے درمیان توازن پر زور دیا، جس سے وہ علماء اور عام لوگوں کو دونوں میں ایک قابل احترام شخصیت بن گئی تھی۔ جہاں تک ان کی تاریخی وفات کے تعلق ہے، شیخہ منیرہ قباسی 25 دسمبر 2022 کو 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ ان کی موت نے ان کے بہت سے پیروکاروں کے لیے ایک دور کا خاتمہ کر دیا، خاص طور پر لبنان میں، جہاں وہ کئی دہائیوں سے رہنمائی کرتے تھے۔ اسلامی اسکالرشپ میں شیخہ قباسی کی شراکت خاص طور پر اسلامی فریم ورک کے اندر خواتین کے حقوق کی وکالت میں ان کے کام نے مسلم دنیا میں انمنٹ ناقوش چھوڑے ہیں۔ ان کے انتقال پر طلباء، علماء اور مذہبی رہنماؤں کے ایک وسیع نیٹ ورک نے سوگ کا اظہار کیا، جو کہ ان کی تعلیمات اور رہنماؤں سے متاثر ہوئے تھے۔ وقت گزرنے کے باوجود ان کی میراث اسلامی اسکالرز اور کارکنوں نے آنے والی نسلوں کی متاثر کرتی رہتی ہے، خاص طور پر خواتین جو اپنی برادریوں میں بامعنی حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی اسکالرشپ میں شیخہ قباسی کی شراکت صرف ان کی تعلیمات تک محدود نہیں تھی، وہ لبنان میں قبیسی اسکول کے قیام میں ایک اہم شخصیت تھی۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے خواتین اور بچوں کو مذہبی تعلیم فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی تھی۔ اسکول کا مشن لوگوں کو اسلام کے بارے میں گہری سمجھ بوجھ کے ساتھ بااختیار بنانا تھا۔ انہیں اسلامی اصول کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری علم اور روحانی آلات سے آراستہ کرنا تھا،
یہ स्कूल लबनानी मुस्लिम कम्युनिटी का एक स्तून रहा है और इस ख्वातीन के लिए इस्लामी तालीम के कलीदी जरिया के तौर पर खदमात अंजाम दे रहा है। शेखा मुनीरा कबासी का मज़ार लबनान में वाक़ है, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा। ये एक इसके पैरोकारों और मदाहों के लिए रूहानी अहमियत का मकाम है, जिसका मज़ार अगरचे कुछ दीगर इस्लामी शख्सियत की तरह वसी पैमाने पर नहीं जाना जाता, लेकिन इन लोगों के लिए ज़ियारत का मकाम बन गया है जो इनकी याद को ताज़ीम देने की, इनकी ताज़ीम करना चाहते हैं। मज़ार इनके देर पा असर और रसूख और इनकी पैरोकारों के इसकी गहरी मोहब्बत का सबूत है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहां लोग दुआ करने, इनकी तालीमात पर गौर करने और रूहानी सुकून हासिल करने के लिए जमा होते हैं। ये मज़ार खुद इनके शागिर्दों और पैरोकारों ने इनकी वफात के बाद फौरी तौर पे बनाया था। इनकी मौत के बाद तमीर किया था, जो कि वो अपने उस्ताद के लिए पायदार मोहब्बत और ताज़ीम की अलामत के तौर पर महसूस करते। इनकी तमीर एक मुक़द्दस जगह फराहम करने के मकसद के से की गई थी, जहाँ शेखा कबासी ने अपने तलबा में जो इक़्तिदार पैदा की, वो आने वाली नस्लों तक बरकरार रह सके। कहा जाता है कि मज़ार के डिज़ाइन में रवायती इस्लामी तामीराती अनासर को शामिल किया गया है, जो ज़ियारत करने वालों के लिए एक पुरसुकून और फिक्र अंगेजी माहौल फराहम करता है। ये इनकी काम की यादगार और एक ऐसी जगह के तौर पर काम करता है जहां मुसलमान नई नस्लें, खास तौर पर ख्वातीन, इनके मिसाल से मुतासर हो सकती हैं। शेखा मुनीरा कबासी की ज़िंदगी और काम मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर इस्लामी दुनिया की ख्वातीन के लिए जो मजहबी, फ़िक्री और समाजी शोबों में अपने किरदार को वसअत देना चाहते हैं, के लिए अलहाम के ज़रिया है। अपनी तहरीरें, अपनी तालीमात और इन अदारों के ज़रिए जो उन्होंने कायम करने में मदद की, उन्होंने ज़हर किया कि ख़वातीन इस्लामी स्कॉलरशिप में अहम हिस्सा डाल सकती हैं, और यह कि इनकी आवाज़ वसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लाज़िम और मलज़ूम है। इनकी मीरास जारी है और इनकी असर इन ख़वातीन की बढ़ती तादाद में देखा जा सकता है, जो दुनिया भर में इस्लामी कम्युनिटी में मजहबी तालीम और कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाज़त चाहते हैं आपसे, और कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम पेश होंगे आपके सामने और मार्गरेट बदरान की स्वर्ण हयात को बयान किया जाएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलने और कुरान पाक और हदीस पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।